اس بندے کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس بندے کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامات ہٹا دی جاتی ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس بندے کی تو دعا بھی قبول نہیں ہوتی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ دنیا میں لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں وہ شخص ذلیل ہو کر مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ وہ شخص بھوکا مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ وہ شخص پیاسا مرے گا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ مرتے وقت اس شخص کو اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس شخص کی قبر تنگ کر دی جائے گی وہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی وہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت والے دن منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہ وہ شخص ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے غصے کی آنکھ سے دیکھے گا۔ یہ وہ بدبخت انسان ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اے بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ میرا کریم رب جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ میرا کریم رب جب خفا ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، میاں تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بابا نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ اللہ جب خفا ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ جب روٹھتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہے کیا ہے؟ نماز پڑھا کر جی ماشاءاللہ، نماز میرے کریم نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج کسی کو کہا جائے میاں نماز پڑھا کر، آگے جواب ملتا ہے شاہ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں۔ اور نادان، تیرے کپڑے پاک بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا۔ اللہ کے حضور جھکنا سیکھ لے، وہ تیرا تن بھی پاک کر دے گا، وہ تیرا من بھی پاک کر دے گا۔ جب وہ نوجوان کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، قبلہ جو مسجد میں جاتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے ہیٹر ایسی لگے ہوئے ہیں، موسم کے مطابق ماحول دستیاب ہے۔ آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے۔ مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے سجدے کرنے والا شخص کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، دین تیرے لیے مشکل ہے، یہ کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا۔ میاں جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا بھی نہیں ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو خامخواہ کہہ رہا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور جن کے پاؤں میں رسی ڈال کر کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جس کے اوپر پتھر برسائے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا تھا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ مالک بلال کے اوپر پتھر برساتا ہے، بارش برس رہی ہے، نیچے آہت آہت کے نغمے گا رہا ہے بلال۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال
میاں عجیب تماشا ہے تیرا، تیرا مالک تجھے مارتا ہے، تجھے پتھر مارتا ہے، تو آگے سے مسکراتا ہے۔ آگے جو بلال نے جواب دیا میاں وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا میاں تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، پیالے کو ٹھوک بجا کے چیک کرتے یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہتا ہے آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کی کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے کریم رب خرید لے اس نکمے کو، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہو۔ آج میں اور آپ حضور کے ذکر کی محفل میں ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اترے، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتری اور سوچی کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا چاول بنا کر بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ میاں نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاحت، تیری طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا۔ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے بوہے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ اور نادان کاش کہ تو میرے کریم رب کی چوکھٹ پہ آ جاتا، کاش کہ تو میرے کریم رب کی دہلیز پہ آ جاتا، اپنا سر سجدے میں جھکا لیتا، تیری پریشانی بھی دور ہو جاتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا۔ تو جب آپ کو پریشانی آئے، دکھ یا تکلیف یا برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں میں رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا لیا کریں اور کہا کریں بچوں مصلی پہ بیٹھ جاؤ، برا وقت آ گیا ہے، اپنے ننھے ننھے ہاتھ مالک کے آگے جوڑنا شروع کر دو اور توتلے لہجے میں بولو یا مولا تیرے سوا ہمارا اور ہے ہی کون، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تیرے سوا ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ بارش نہ آنے کی وجہ سے لوگ گئے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، سبزہ نہیں اگ رہا، جانور بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے لیے کھانے کو اناج نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین رحمت کی بارش برسائے۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ایک سائٹ پہ چلتے ہیں، جا کر مالک کے آگے گر گڑا کر رو رو کر دعا مانگتے ہیں، بارش مانگتے ہیں۔ لوگ پیچھے پیچھے ہیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آگے آگے جا رہے ہیں۔ اچانک سلیمان علیہ السلام کی نگاہ نیچے پڑی، زمین کی طرف پڑی تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چیونٹی ہے، چیونٹی الٹے پاؤں لیٹی ہوئی ہے اور مالک کے آگے رو رو کے دعا مانگ رہی ہے، یا مولا اگر تو بارش نہیں دے گا ہم تو مر جائیں گے، تو بارش نہیں دے گا ہم تو برباد ہو جائیں گے، مولا رحمت کی بارش دے دینا۔ چیونٹی دعا کر رہی ہے مولا رحمت کی بارش برسا دینا۔ نوجوانوں جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سنی، اس چیونٹی کی دعا سنی تو آپ رو کر کہنے لگے لوگوں پیچھے پلٹ جاؤ، پیچھے پلٹ جاؤ، آج کسی اور کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ اے نوجوان، اے مالک کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غیر کے بوہے پہ جانے والے، او مالک کی دہلیز کو چھوڑ کر نمبردار کے بوہے پہ جانے والے، جو خدا چیونٹی کی دعا سنتا ہے وہ تیری بھی سنتا ہے، جو خدا چیونٹی کی فریاد سنتا ہے وہ تیری بھی سنتا ہے۔ اسی وقت بادل بھی بن گئے، اسی وقت بارش بھی بن۔ سردار تھا غلام تھا، یہ دونوں کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، سردار تھا غلام تھا، کہیں جا رہے تھے۔ جو سردار تھا وہ بے نمازی تھا، جو غلام تھا وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا۔ کہیں جا رہے تھے، اللہ اکبر،
आजान की आवाज गुलाम ने सुनी। जब गुलाम ने आजान की आवाज सुनी तो गुलाम ने कहा, सरदार जी आप थोड़ा सा टाइम मुझे दें कि मैं जाके नमाज पढ़ के, मैं जाके, जो बंदे नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते मैं उनसे मुखातिब हूं, उन्हीं को सुना रहा। गुलाम ने आजान की आवाज सुनी। गुलाम ने कहा, सरदार जी आप मुझे इजाजत दें, मैं जाके नमाज पढ़ के। सरदार ने कहा, अच्छा इस तरह है, जल्दी नमाज पढ़ के वापस आना, मैं इधर बैठा हूं, जल्दी नमाज पढ़ के वापस आ, फिर आगे सफर करते। सरदार वहीं बैठ गया, गुलाम गया, उसने वुज़ू किया, उसने जनाब आला मस्जिद में गया, जमात के साथ उसने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस चले गए तो ये गुलाम जो था ना, इसने कुरान मजीद उठाया, खोला, पढ़ने लग गया। बाहर सरदार इंतजार कर रहा है, और नामुरादा कहां मर गया है। सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस चले गए, तो तू वहां मरा पड़ा है, जल्दी बाहर निकल मियां, आगे हमने सफर करना है। वो जो सरदार था ना, ये वही कह रहा है, तो गुलाम कहां मर गया है तू, जल्दी बाहर निकल। सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस चले गए, तू अंदर बैठा है, जल्दी बाहर निकल। खैर उस बंदे ने, गुलाम ने क्या किया, उसने अंदर जाकर कुरान मजीद खोला, पढ़ने लग गया, बैठ गए, पढ़ाई में मस्त हो गया, तिलावत में मस्त हो गया। सरदार बाहर इंतजार करता 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 जब थका तो उठा, जाऊं देखूं कहीं अंदर मार तो नहीं गया। सरदार ने मस्जिद की दहलीज पर कदम रखा, जहां आप लोग जूते रखते हैं, मस्जिद जहां आप लोग जूते रखते हैं, गेट खोलते हैं ना वुज़ू खाने के साथ, जब आप जूते उतारते हैं, सरदार ने गेट खोला, जूतों वाली जगह पे आके खड़ा होके आवाज उसने लगाई, ओ गुलाम, ओ ममदू, ओ कहां मर गया है तू। सारे नमाजी नमाज पढ़ के वापस चले गए हैं, तू अंदर बैठा है। अब दिल के कानों से सुनने वाला उसका जवाब है। जवानों, दिल के कानों से सुनिएगा, दिल के कानों से उस गुलाम का जवाब सुनिएगा। सरदार जूतों वाली जगह पे खड़ा होकर उसने आवाज लगाई, ओ गुलाम जल्दी बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। आगे गुलाम ने कुरान मजीद बंद किया, बंद करके गुलाम ने जवाब दिया, सरदार जी मैं क्या करूं, जो खुदा तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता, वो खुदा मुझे मस्जिद के बाहर नहीं जाने देता। कहां गए वो लोग जो अकड़ अकड़ कर चला करते थे, जिनके अंदर फख्र और गुरूर कूट कूट के भरा हुआ होता था, जो अपने बदन पर चुटकी मट्टी की भी नहीं पड़ने देते थे। आज उनके कफन भी तार तार हो गए हैं। कब्र की मिट्टी ने उन्हें अपना रिज़्क बना लिया, कब्र की मिट्टी ने उन्हें अपनी दबोच में ले लिया, और वो कब्र का रिज़्क ही बन गए। कितने लोग थे जो हमारे साथ चला करते थे, अल्लाह अकबर, गली मोहल्ले के लोग, कारोबारी लोग, अजीज व अक़रबा, दोस्त, रिश्तेदार, आबा व अजदाद, अल्लाह अकबर, ये सारी फहरिस्त अगर अपने जहन में लाएं तो एकदम ख्याल आता है, वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी चला गया, वो भी कब्र की मिट्टी का रिज़्क बन गया, वो भी कब्र की मिट्टी का रिज़्क बन गया। तो आज मेरा नौजवान ये सोचता है कि अभी तो जवानी है, अल्लाह पर जवानी गुजार के बुढ़ापे में ही तौबा कर लूंगा, अल्लाह को राजी कर लूंगा। ए बंदे, कितने लोग थे जिन्होंने सोचा था कि हमने बुढ़ापे में जाके तौबा करनी है, अभी जवानी है, जवानी का मजा ले लें, जवानी से लुत्फ अंदोज हो लें, और जो है बुढ़ापे में ही जाके तौबा कर लें। लेकिन बुढ़ापा उनकी जिंदगी में लिखा हुआ नहीं था, बुढ़ापा उनके मुकद्दर में नहीं था,
وہ بڑھاپے تک نہیں پہنچ پائے، اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے ہیں۔ تو آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا۔ موت تو برحق ہے، یہ تو آنی ہی آنی ہے، لیکن اے نوجوان یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپا بھی تیری زندگی میں لازمی آئے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا اپنے محلے میں نظر دوڑائیں تو زیادہ آپ کو بچے ہی نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جوان بچوں سے کم ہوں گے، بوڑھے نوجوانوں سے کم ہوں گے۔ اگر بوڑھے جوانوں سے کم ہیں تو بات سیدھی سی ہے، اے بندے بڑھاپے تک کوئی پہنچ پاتا ہے، زیادہ لوگ جوانی میں ہی مٹی کا رزق بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر نوجوان کم ہیں، بچے زیادہ ہیں، تو یہ بات بھی اٹل ہے کہ جوانی تک بھی کوئی پہنچ پاتا ہے، زیادہ بچپن میں ہی گزر جاتے ہیں۔ تو اے بندے موت تو آئے گی ہی آئے گی، اس سے پہلے تو اپنے مالک کو۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کر دینا۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔